عمار بن یاسر، ان دونوں صحابہ نے دیکھا، ان میں سے سعید بن حارث بڑے تکڑے سن، بڑے جوان سن، دیکھا کہ گستاخ ہے عبداللہ، کون گئے جا کے اب جناب عمار بن یاسر نے نہیں، سعید بن حارث نے اس بے ایمان کو غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹے لپٹے تلوار مار کے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مچھر مارنے کی اجازت نہیں ہے مکے میں، مکھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو میرا گستاخ ہو اگر بیت اللہ کے اندر بھی ہو اس کو معافی نہیں، گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں۔ گناہگار کے لیے تو معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ گناہگار ہونا ہو چیز ہے، غدار ہونا وہ چیز ہے۔ آسی سارے گناہگار ہیں یار، ایک تو بات کہ ایک گناہگار ہے لیکن غدار نہ بننا۔ جنیا تولا غدار بنا بیٹھا ہوتے، فرعون بنا بیٹھا ہے۔ غدار دا ساتھ ہی نہ دینا، ظلم دا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، غدار دا ساتھ دینا بھی غداری ہے اپنے نبی نال۔ تے فرمایا گناہگار ہونا اور گل ہے، غدار ہونا اور گل ہے۔ گل مکائیے جی، ختم، ٹائم ہو گیا۔ آخری گل، امام حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی حضور کی ناموس پہ پہرا دینے کا کام جو ہے نا، رب تعالیٰ کس سے چاہے کروا سکتا ہے۔ چاہے تو ممتاز قادری کو لے آئے، چاہے علم الدین کو لے آئے، چاہے غازی احمد چیمہ کو لے آئے، جی گل ہے ساری وہ مالک دی، جنہوں مالک چاند اپنے کان تو پھڑن اپنے نبی دی ناموس سے پہرے واسطے کھڑا کر دیں۔ پوری کائنات کنی دنیا یار، کنی تکڑے پیر نے، کڈے کڈے مولوی نے، کڈے کڈے چودھری نے، کڈے کڈے جج نے، لیکن جدوں حضور دی ناموس سے پہرا دین دی گل آئی، رب نے کنوں منتخب کیتا؟ خادم حسین رضوی نے۔ ذرا غور تے کرا کرو نا، آسم تے گئے ہیں نا، تسی میں دسو سائی ٹنگا بھی سلامت نے، بڑا سارے کو پیسہ بھی ہے، رب نے سلیکشن کی دی خادم رضوی دی۔ فرمایا آج جڑا بندہ ہے نا خادم رضوی، تکڑا آدمی، تکڑا، غلامی رسول پہ خوب پہرا دے گا، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ کی کہتے ہیں مالک کتا رکھتے ہو بھی دیکھ کے رکھ دے رہے، مالک کتا کیسا رکھیا؟ میں کہنا نفس پا کے رکھتی، بیٹھے سے جناب پاکستان سے اور انڈیا کے اندر مودی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، امریکہ میں ٹرمپ کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا بابا جی معذور ہے، بابے جی ٹنگا ہی کوئی نہیں، تھوڑی ٹنگا کیوں کم دی پئی ہے؟ مالک کتا بھی رکھا تھے چن کے رکھ دے رہے ہیں جی۔ امام حجر اسقلانی فرماتے ہیں وہ مغولوں کا کتا، ہزاروں کا اجتماع تھا، ہزاروں کا اجتماع، وہاں پر مرزے مغولے تھے، عیسائی پادری تھے یا پوپ تھے، ایک بھی وہاں مسلمان نہیں تھا، ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ ہوا کیا؟ عیسائی پادریوں نے دیکھا یہاں کوئی مسلمان تو ہے کوئی نہیں، لہذا آج ہم حضور کی شان میں جی بھر کے گستاخی کریں گے، جو ہمارے اندر گند بھرا ہوا ہے اس کو نکالیں گے۔ ایک پادری اسٹیج پہ چڑھ گیا، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کرنی شروع کر دی، اور گستاخی کرتے 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 بات کو طول دے دیا، بات کو لمبا کر دیا۔ امام حجر لکھتے ہیں اس اسٹیج کے پاس ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا، جب اس پادری نے حضور کے خلاف بات لمبی کر دی، اس کتے نے اچھل کے جنپ لیا اور رسا توڑ دیا، آ کے اسٹیج پہ چڑھ گیا، اسٹیج پہ چڑھ کے کتے کو چپیڑ ماری۔ تسی کی گل ہے یار، بول دے کیوں نہیں خیر تے ہے، ذرا جا کے بولو نا یار۔ لنگر کے بارے میں ہم مشہور ہے، لنگر سنی کھاتے، بولے بھی کو خدا نے بولے گا، جا کے بولو ذرا۔ وہ کتا اسٹیج پہ آ گیا، آ کے چپیڑ ماری، فرمایا بندے دا پتر بن، تینوں پتہ نہیں تھے مسلمان کوئی نہیں، ڈیوٹی میری لگی ہے آج، میں حضور کی ناموس سے پہرا دیا گا۔ چپیڑ ماری، انہیں چپیڑ لگ گئی۔ ہم تسی سوچ سکتے ہو اس کتے نو کنی مار پئی ہوئے گی، ایک بھی مسلمان نہیں۔ ہم پادریاں نو بڑا ماریا، اور کتا کہہ رہا سی مارو مارو مار مکاؤ، اج میرا عشق نشے وچ آیا، جنہ مرضی مارو، اج میرا عشق نشے وچ آیا، انہوں مار کٹ کے عیسائیاں نے بن چھڑیا۔
چند عیسائی کھڑے ہو گئے، اس پادری کہنے لگے یار تینوں کتا تاتے نہیں پہ گیا، تو حضور کے خلاف گل کیتی ہے۔ وہ کہنے لگا نا آ گل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اصل میں یہ کتا بڑا عزیز النفس تھا، میں تقریر کر رہا تھا، تقریر کرتے کرتے اس کی جانب میرا اشارہ ہو گیا، یہ مجھے پڑ گیا، باقی وہ بات نہیں ہے۔ وہ دوبارہ پھر اسٹیج پہ چڑھ گیا، جب اسٹیج پہ چڑھ گیا اسے پھر حضور کے خلاف بات لمبی کر دی۔ جب بات لمبی کر دی میں کیا جناب آج دے ڈیوٹی لاگی کتے دی پیرا دے پھر دینا سی، ان دے گلے میں سونے دا سنگل سی، تسی سوچ سکتے ہو ان دے میں طاقت کنی آ گئی، انہیں سونے دا سنگل بھی نہیں کیا۔ جب مار کے جنہوں دوبارہ گستاخی کی تھی پادری نے پھر اسٹیج دے آ گیا، اسٹیج دے آ کے پادری دا گلا پھڑ لیا، گلا ایسا مضبوطی نہ پھڑیا جنہی دیر پادری چھڑان واسطے آئے ان واسطے جہنم تک رکھ چھڑیا۔ کتا کہنے لگیا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ ہم حکومت سے بڑا معتبانہ مومنانہ یہ انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ جو آپ نے یہ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا ہوا نا، سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے، اب آپ کی پتہ نہیں کیا نیت ہے، یہ چھوڑ دیں، یہ محب پاکستان بھی ہیں، محب اسلام بھی ہیں، یہ پاکستان کے غدار نہیں ہیں، یہ ان کی نسلوں سے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، وہ اور ہے غدار ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے آپ میرے اس مطالبے کی حمایت اگر کرتے ہیں تو ہاتھوں اٹھا کے یہ میں نے کہنا ہے سعد شرم کرو حیا کرو، آپ نے کہنا سعد رضوی کو رہا کرو، شرم کرو حیا کرو۔